الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، آج انشاءاللہ عقیدے کے درس ہوگا، اور آج کے درس میں انشاءاللہ نفاق کے احکام، نفاق کے مسائل اور اس کا اقسام اور انواع اور اس کا معنی ذکر کریں گے. بتایا گیا پچھلے دروس میں کہ ایمان لانا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو کفر سے اور نفاق سے اور شرک سے بچائے. یعنی ہر ایک انسان کو چاہیے کہ ایمان کی حفاظت کرے، اور اس میں جیسا کہ تین اہم چیزیں ہیں جو ایمان کے خلاف ہے، اس سے اگر انسان بچتا ہے تو سمجھو اس کی ایمان کامل انشاءاللہ ہوگا اور وہ محفوظ ہوگا اور ضرور جنت میں جائے گا. اور بتایا گیا تین چیزیں ہیں، دو چیز اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے، کفر اور شرک کے متعلق بات ہو چکی ہے. تیسری بات نفاق ہے. ہم لوگ سنتے ہیں کہ قرآن مجید خاص کر جو لوگ پڑھتے ہیں، اب اکثر دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی تین فریق کو ذکر کرتے ہیں، مومن لوگ اور کافر یا مشرک اور منافق کو ذکر کرتے ہیں. منافق کس کو کہتے ہیں؟ نفاق عربی میں اس کا معنی کیا ہے، شرعی طور پر اس کے معنی کیا ہے اور اس کا اقسام کیا ہے، اور پھر اس کا انجام کیا ہے، منافق کا انجام کیا ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نفاق عربی لفظ ہے، اور یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ نفق سے لیا گیا ہے. نفق عربی میں اگر دیکھا جائے تو سرنگ کو کہتے ہیں. انسان جب روڈ پہ چلتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، تو دیکھو گے کہ آپ کے سامنے کیا لکھا رہتا ہے، نفق امامک نفق، یعنی آپ کے نیچے نفق، آپ کے سامنے نفق ہے. نفق یعنی سرنگ ہوتا ہے، جیسے کہ گاڑی اندر چلی جاتی تو چھپ جاتی ہے اور انسان پھر دوسرے طرف نکل آتا ہے، یا انسان چلتا ہے تو کہیں چھپ جاتا ہے پھر دوسرے طرف نکل آتا ہے. تو یہ نفاق اسی سے لیا گیا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں اسی سے لیا گیا ہے کیونکہ جب منافق جو مسلمان بنتا ہے لوگوں کے سامنے تو وہ اسلام کے نیچے وہ چھپ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور اس کے عیب کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ دوسرے طرف سے نکل آتا ہے. تو یہ ایک معنی ہے لغوی، تو اس لیے اس کو کہا گیا نفاق، اور منافق اس کو کہا گیا ہے. شرعاً علماء کہتے ہیں وہ اظہار الاسلام والخیر وابطال الکفر والشر، یعنی انسان اسلام اور خیر ظاہر کرے، اور کیا ہے اپنے دل میں کفر اور شر اس کو چھپائے. یعنی وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے، مکمل مومن نہیں ہے، ایمان اور مسلمان سے محبت نہیں ہے، لیکن وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے، جیسا کہ دنیا میں وہ عذاب مسلمانوں کی سزا سے بچ جائے گا، یا غریب یا اس کو کوئی طعنہ نہیں کرے گا، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ کہتا کہ میں مسلمان ہوں، تاکہ لوگ یعنی اس کو بری نگاہ سے نہ دیکھے. تو یہ کافر کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان بنتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور لوگ سے کہتا ہے دیکھو میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، لیکن دل میں وہ مسلمانوں سے نفرت ہے، دل میں اسلام سے نفرت ہے، دل میں تمنا کرتا ہے کہ اسلام ختم ہو جائے اور مسلمان ذلیل ہو جائے. تو اس کو منافق کہتے ہیں. اور منافق یہی جو ہوتے ہیں قرآن میں عموماً جو استعمال کیا گیا اسی معنی پہ استعمال کیا گیا ہے. نفاق بہت ہی بڑی بیماری ہے، چھوٹی نہیں بلکہ بہت ہی بڑی بیماری ہے، جس کی وجہ سے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی بار بار منافقوں کے قرآن مجید میں بار بار منافقوں سے خطاب کی کہ نفاق کو چھوڑ دو، ایمان لے آؤ، اور جس طرح تم لوگ ظاہری ایمان لاتے ہو اسی طرح باطنی ایمان لاؤ. اور اللہ سبحانہ تعالی ان لوگوں کو خوب مذمت کی ہے. قرآن مجید میں ان لوگوں کے متعلق بہت ساری آیات ہیں. خاص کر آپ دیکھو کہ سورہ منافقون الگ صورت ہے، اور سورہ توبہ میں سب سے زیادہ منافقوں کے حقیقت اس میں ذکر کی گئی ہے، اور اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی کچھ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے منافقوں کے بارے میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے کہ ہم مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم لوگ تم لوگ کے ساتھ ہیں، کافروں کے ساتھ ہیں، یہودیوں کے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم لوگ تو مسلمانوں کے ساتھ رہ کے سمجھو ہم لوگ مذاق کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو یہی اللہ ان لوگوں کے بارے میں اس طرح کی بہت ساری آیات نازل کی ہے. نفاق کے کتنا قسم ہے؟ نفاق دو قسم ہے، نفاق اکبر اور نفاق اصغر.
یہ نفاق جس طرح بتایا کہ شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے، کفر اکبر ہے، کفر اصغر ہے، اسی طرح نفاق اکبر ہے اور نفاق اصغر ہے۔ اکبر یعنی بڑا اور اصغر یعنی چھوٹا۔ نفاق اکبر اس کو علماء کہتے ہیں نفاق اعتقادی، اعتقادی نفاق ہے، یعنی عقیدے میں یہ نفاق ہے۔ اور دوسرے قسم جو اصغر ہے وہ نفاق عملی ہے، عقیدے میں نہیں اعمال میں ہے، یعنی انسان مومن ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان صحیح طریقے سے لاتا ہے، لیکن وہ کچھ ایسے اعمال کرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، اور یہ منافقوں کے اعمال میں سے ہے، اور اگر انسان بار بار کرے گا تو وہ منافق بن سکتا ہے۔ تو یہ دو نفاق، نفاق اکبر جو عقیدے میں ہے، جو زیادہ خطرناک ہے، جس سے بالکل بچنا چاہیے، اور جس کا ذکر اکثر قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اکثر جو نفاق ذکر کیا گیا یہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے سورہ منافقون کی شروعات میں اذا جاءک المنافقون، منافق لوگ جب آپ کے پاس آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ قالوا نشهد انک لرسول اللہ، یعنی زبان سے کہیں گے اللہ کے رسول، ہم لوگ ایمان لاتے کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ پھر اللہ فرماتے واللہ یعلم انک لرسول ہو، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ اللہ جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یعنی حقیقت اللہ جانتے ہیں کہ منافق لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، لیکن دل میں جھوٹے ہیں اور کچھ اور ظاہر کرتے ہیں۔ نفاق اکبر یہ خطرناک ہے، اور اس سے انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر دیکھا جائے، مکے میں منافق لوگ نہیں ہوتے تھے، مکے میں یا تو مومن لوگ اور یا تو کافر لوگ۔ منافق چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ مسلمان کمزور ہے، کافر تو بالکل سینہ کھلا کے اور بہت ہی خوشی کے ساتھ اعلان کرتا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، اس کو کیا ڈر ہے؟ لیکن جب مدینے کے دور میں آئے، اللہ کے رسول ہجرت کیے اور مدینے تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اوس اور خزرج اکثر مسلمان ہو چکے ہیں، اور یہ تیسرا فریق یہودی تھے، تو اسی لیے مومن لوگ جو مہاجر تھے اور جو مدینے میں جو انصاری لوگ کہلایا جاتا ہے وہ لوگ ایمان لائے، اور دوسرا فریق یہودی لوگ، اور اسی اوس و خزرج میں سے یا کچھ عرب میں سے کچھ لوگ ایمان نہیں لائے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہوں گے، اسلام سے نفرت کرتے تھے، یہودیوں سے زیادہ قریب تھے، اب اسلام نہیں لانا چاہتے تھے، 1-2 سال تک اس طرح گزارے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کیے، جنگ بدر اور اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے جنگ، اور مسلمان جنگ بدر میں یہ منافق یہ کافر لوگ جو کافر تھے ابھی تک سمجھتے کہ مسلمان ہار جائیں گے، مسلمان ختم ہو جائیں گے، اور خوش تھے کہ اب مسلمان ختم ہو جائیں گے، مدینہ جو آئے لوگ بھی چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زبردست کامیابی دی اور بہت بڑی غنیمت ان لوگوں کو ملی، تو یہی جو منکافر تھے مدینے میں ڈر گئے، اب کہنے لگے کہ ہم لوگ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ایک دن ضرور ہم لوگ کو ماریں گے، یا اور اللہ کے رسول کچھ یہودی لوگ جب اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا مدینے سے، تو لوگ ڈر گئے کہ یہودی لوگ ایک ہم لوگ کی حمایت کرتے تھے اب چلے گئے، اور اللہ کے رسول ان لوگ کے ساتھ بھی یعنی ان لوگ کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صاحب رحم نہیں کی ہے، تو ہم لوگ کی ایک دن باری آئے گی۔ تو اسی لیے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لالچ کرتے تھے، یہی لوگ مسلمان جب جاتے تھے یعنی ہر جنگ میں جاتے ہیں اور کامیاب ہو کے واپس آتے، اتنا غنیمت ہے، اتنا مال غنیمت ملتی ہے، اتنا پیسہ ملتا ہے، اللہ کے رسول ان کو دیتے تھے، تو اس لیے ہم لوگ کو بھی دینا چاہیے، تو اس لیے کیا کرنے لگے؟ اب مسلمان ہونے لگے۔ مسلمان کس طرح؟ ظاہری مسلمان ہو گئے، یعنی وہ شروع میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے تھے، مسجد میں آتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن دل میں اسلام سے نفرت کرتے تھے اور دل میں اسلام سے محبت نہیں کرتے تھے، یہ اللہ بلکہ انتظار کرتے کہ کم مسلمان یعنی مصیبت میں پڑ جائے، کم مسلمان پریشان ہو جائے۔ اور سب سے بڑا سردار اللہ کے رسول کے زمانے میں کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ خبیث آدمی، یہ بڈھا آدمی تھے، یہ خزرج کے تھے۔ یہ اصل اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول اوس و خزرج دونوں قبیلے عرب جو مدینے میں تھے آپس میں خوب لڑتے تھے، اور یہودی لوگ دونوں آپس میں دونوں کے درمیان لڑاتے تھے، تو لوگ آپس میں صلح کیے اور کیا کہ ہم میں سے ایک ہی سردار بنے گا۔ کون بنے گا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول۔ اس کے لیے کرسی اور اس کے لیے تاج تیار کر رہے تھے، یہاں کہ اللہ کے رسول کی دعوت ملی اور سارے لوگ ان کو چھوڑ کے مسلمان ہو گئے اور اللہ کے رسول کے پیچھے ہو گئے، تو وہ حقد ان کے دل میں حسد پیدا ہو گئے کہ ان کے وجہ سے میری کرسی ہٹ گئی، ان کی وجہ سے میری اہمیت نہیں رہ گئی، اس لیے اللہ کے رسول سے لڑنے لگے، اور جب بھی موقع پاتا ہے کبھی نہیں چھوڑتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا بری حرکت کی ہے. حضرت عائشہ کی تہمت لگائے کہ اس نے زنا کی ہے. اللہ کے اور حضرت کے درمیان ان کو مثال کتے کو مثال دیتے تھے, اور یہودیوں کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ باتیں کرتے تھے, اور یہودیوں کے ساتھ دیتے تھے اللہ کے رسول کے پیچھے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے. بلکہ کچھ جنگوں میں اپنے جماعت کو لے کر جنگ کے میدان میں جاتے اللہ کے رسول کے ساتھ, اور مسلمانوں کے دل توڑنے کے لیے پھر واپس آ جاتا ہے. بہت ہی خباثت کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کو چھوڑ دی کہ اللہ کے رسول قتل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے, لیکن اللہ کے رسول یہ نہیں کرنا چاہتے کہ سارے لوگ کیا کہیں گے کہ یہی جو بادشاہ بننے والا تھا اللہ کے رسول کو قتل کر دی ہے, تو لوگ غلط فہمی میں پڑ جائیں گے کہ دیکھو اللہ کے رسول حسد میں قتل کی. تو اللہ کے رسول چھوڑ دیتے تھے اور اس کے حال پر ترس کھاتے تھے. بلکہ اللہ کے رسول کے جنازے کے لیے پڑھی تو بعد میں روکا گیا, بھائی یہ مسئلہ آئے گا. تو یہ نفاق اکبر مدینے میں تھے. نفاق اکبر یہ بہت ہی خطرناک ہے, اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے. اور اس کا معنی کیا ہے کہ انسان اسلام کہتے کہ مسلمان ہو, مومن ہو, لیکن اسلام کے خلاف عمل کرتا ہے. اور اس کے کئی اقسام ہیں, یا تو کئی اسباب ہے, کئی طریقہ ہے. ایک یہ ہے جیسا کہ اللہ کے رسول کو تکذیب کرنا, اور یہ بہت سے مسلمان آج بھی ہے اور اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے. مطلب کیا ہے, آپ دیکھو گے بہت وہ عبداللہ بن ابی بن سلول یا بہت سے ان کے جو جماعت تھے مومن تھے, یعنی کہتے کہ ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان میں ان کو شامل کیا جاتا تھا. نماز پڑھتے تھے, جہاد کرتے تھے, روزہ رکھتے تھے, عبادات کرتے تھے. لیکن جب کوئی ایسے مسئلہ نازل ہوتا جو ان کو پسند نہیں ہے تو آپس میں کہتے دیکھو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا باتیں لے کر آئے, یہ جھوٹے ہیں. آپس میں کہتے تھے کہ یہ سچے نہیں ہیں, اس بات میں یہ جھوٹے ہیں. تو اس طرح یہ کافر ہو گئے اور یہ نفاق ہے. اللہ فرماتے ان المنافقین هم الفاسقون, کہ حقیقت میں منافق لوگ یہ فاسق اور فاجر ہیں. یہ منافق لوگ کیا کرتے تھے, اور آج کل بہت سے مسلمان اس طرح ہیں, خاندانی مسلمان ہیں, لیکن آپ دیکھو کہ اللہ کے رسول کے حدیث پر طعنہ لگاتا ہے. جب بھی کوئی صحیح حدیث ملتی ہے تو تہمت لگاتا ہے کہ نہیں یہ راوی کی جھوٹ ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اللہ کے رسول کیسے بتائے, یہ اللہ کے رسول کس چیز سے کیا سوچ کے کہی, یہ حدیث صحیح نہیں ہے, یا انکار کر دیتے ہیں, تکذیب کرتے ہیں. چاہے وہ کوئی جانبوجھ کے کہے کہ اللہ کا رسول جھوٹا ہے, استغفر اللہ, یا کوئی نہ کہے جھوٹا, لیکن اللہ کے رسول کے حدیث کو غلط کہتا ہے. تو یہ حدیث جو صحیح ہے کس کی بات ہے, اللہ کے رسول کی. تو اسی لیے یہ نفاق کی علامت ہے. آج کل اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے, توحید والا ہوتا ہے, اور اس کو سنت کی طرف بلایا جاتا ہے, توحید کی طرف بلایا جاتا ہے, اللہ کے رسول کے حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے, پھر انکار کرتا ہے, تو یہ ڈر ہے کہ کہیں اس طرح نہ پڑ جائے. قرآن کی آیت ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. یہی منافق لوگ ہیں, جب کچھ لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف آؤ, ان کے حکم کی طرف آؤ, تو بہت سے جماعت لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر اللہ فرماتے آفی قلوبہم مرض, کیا ان کے دل میں بیماری ہے, نفاق ہے, ام ارتابوا, یا شک کرتے ہیں, بل ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ, یہ سوچتے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ظلم کریں گے, یہی لوگ ظالم ہیں. تو یہ پہلے قسم ہے کہ اللہ کے رسول یا قرآن کو یا اللہ کو جھٹلانا اور ایمان کے دعویٰ کر کے یہ جھٹلانا, یہ نفاق کی علامت ہے, اور یہ بھی کفر ہے. دوسرے یہ جیسا کہ دوسرے قسم اللہ کے رسول سے نفرت کرنا, یا اللہ سے یا اللہ کے رسول سے یا اللہ کے رسول کے احکامات سے نفرت کرنا, یہ بھی کافر ہے, یہ بھی منافق ہے. اللہ کے رسول اللہ فرماتے قرآن مجید میں وَيَقُولُونَ طَاعَةً, یہی منافق لوگ کا حال یہ ہے. اللہ فرماتے سورہ نساء میں بھی کچھ منافقوں کا حال ذکر کیا گیا ہے. تو یہ کیا ہے وَيَقُولُونَ طَاعَةً, یہ منافق لوگ ہیں ہم لوگ طاعت کریں گے, ارے اللہ کے رسول ہم لوگ آپ کے بات بالکل مانیں گے, آپ جو بھی حکم دو ہم لوگ مانتے ہیں. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ, جب آپ سے ہٹ جاتے, برزون آپ سے ہٹ جاتے, کہیں اور چلے جاتے ہیں, بیت طائفتun, کچھ اپنے دل میں کچھ ایسے بات رکھتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانیں گے. یعنی سامنے کیا کہتے ہیں مانیں گے, اور جب پیچھے آتے ہیں آپس میں تو کہتے نہیں مانیں گے. واللہ یعلم ما یبیتون فاعرض عنہم, اللہ کو پتا ہے کہ وہ لوگ کیا سوچتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ لوگ کیوں اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح کرتے تھے, کیونکہ ایک نفرت ہے. یعنی وہ لوگ یقین مانتے کہ اللہ کا رسول سچا ہے, نبی ہے, لیکن ایک دل میں تکبر اور ایک دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی پیدا ہوگی. جیسے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول ان کا بیٹا بہت ہی نیک صحابی تھے, ان کی بیٹی بھی نیک صحابی تھی,
لیکن وہ خود ایک بیماری ان کے دل میں، وہ جاننے کہ اللہ کا رسول سچا ہے، لیکن ایک دل میں اب حسد ہوگی، نفرت ہوگی اس اللہ کے رسول سے، یہ کیوں آ گئے بیچ میں، ان کو ہٹانا چاہیے۔ یعنی اللہ کے رسول کے ذات اقدس سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارک سے وہ کیا ہے، اس سے نفرت کرنے لگے، اور یہ کفر اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک طریقہ یہ ہے کہ منافق اسلام سے نفرت کرے اور یہ تمنا کرے دل میں کہ کاش مسلمان یا اسلام ختم ہو جائے، اور یہ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے، منافقوں کے بارے میں، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول جب جہاد کے لیے نکلے تھے غزوہ تبوک میں سن 9 ہجری میں، اللہ کے رسول جہاد کے لیے نکلے تو منافق لوگ مدینے میں رہ گئے، سب جھوٹ بول بول کے پیچھے رہ گئے، یعنی اللہ کے رسول سن 9 ہجری میں اعلان کیا کہ سارے لوگ کو جہاد کے لیے نکلنا ہے، اللہ کی جو معذور ہوتا ہے، تو منافق لوگ آنے لگے، وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم، یہ منافق لوگ آنے لگے اللہ کے رسول کے پاس جھوٹ بول کے کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں جیسے یہ مصیبت آئی ہے، میں جہاد کے لیے آپ کے سامنے نہیں جا سکتا ہوں اتنا دور، تو اللہ کے رسول کہتے ٹھیک ہے بیٹھو۔ دوسرا آدمی ہزار بہانے سب لگا کے جھوٹ بول کے اس طرح بچ جاتے تھے، تو یہ لوگ اللہ فرماتے کہ اللہ کے رسول جب نکلے تو وہ لوگ بہت ہی خوش ہوئے تھے مدینے میں، کیوں؟ ایک خوشی یہی ہوئی کہ ہم لوگ وہاں دور تک کون جائے گا، 1 مہینہ کے سفر ہے، 1.5 مہینے کے سفر ہے، گرمی کے موسم ہے، صحرا میں چلنا ہے، مدینے میں آرام کرنے کے بجائے ہم لوگ کو باہر جانا ہے، کون جائے گا اور کیا فائدہ ہے اس سے جانے سے، تو بہت ہی خوش ہوئے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صحابہ کرام نکل گئے تو لوگ سوچتے ہیں کہ اب مومن لوگ نکل گئے، یہ لوگ منحوس لوگ ہیں، خبیث لوگ ہیں، ان کے نزدیک ہی ہے، اس لیے نکل گئے تو ہم لوگ کو چھٹی مل گئی، تو یہ اللہ فرماتے ہیں ان لوگ خوشی ہونے لگے۔ وقالوا لا تنفروا في الحر، اللہ فرماتے بلکہ آپس میں کہتے تھے کہ گرمی میں کون جائے گا، مت جاؤ۔ پھر اللہ دھمکی دیتے قل نار جہنم اشد حرا، کہ ان لوگ سے کہہ دو کہ جہنم کی آگ یہ موسم، یہ اس دن کے آگ، اس دن کے موسم کے آگ یعنی موسم سے زیادہ گرمی ہے، یعنی آپ اس میں صبر نہیں کرو گے تو جہنم کی آگ کیسے صبر کرو گے، تو بہت ہی یعنی اللہ سبحانہ عظیم دھمکی ان لوگ کو دی ہے، تو یہ منافق تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں دوسرے سورہ نساء میں وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب اللہ فرماتے کہ منافق لوگ کے حال یہی ہے، جب مسلمان لڑتے تھے جہاد کے لیے اور یہ کچھ منافق بہانہ لگا کے نہیں لڑتے تھے، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ کو جان اسلام کی خاطر دینے کیا فائدہ ہے، تو اس لیے وہ لوگ کیا ہے نہیں جاتے تھے۔ تو جب مسلمان جیتے تھے تو کہتے کاش ہم لوگ بھی موجود تھے تو ہم لوگ کو بھی کچھ غنیمت مل جاتی، ہم لوگ بھی خوش ہوتے۔ اور جو انکان للکافرین نصیب، اور جب کافر لوگ غالب ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں کچھ، تو کیا کہتے ہیں دوسرے لوگوں سے کہتے کہ ہم لوگ آپ لوگ سے تک نہیں کہا کہ مت جاؤ، کیوں چلے گئے تم لوگ؟ تو اللہ اقرار کہ کس طرح اسلام سے نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے۔ تو آج کل کے دور میں بھی بہت سے لوگ اس طرح ہیں، آج کل کے دور میں بہت سے مسلمان اس طرح ہیں، جہاں بھی اسلام سنت ختم ہو جاتی ہے آپ دیکھو کہ بہت سے مسلمان خوش ہوتے ہیں۔ آپ دیکھو کہ ہم لوگ کے ملک میں اگر توحید والے سنت والے جیل چلے گئے یا ان لوگ کے ساتھ ظلم کیا گیا تو آپ دیکھو کہ یہ خبیث لوگ بہت سے لوگ مل جاتے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ مل جاتے ہیں ان لوگ کے خلاف، یہ کون سے اسلام ہے؟ یا کہیں اسلام کی کہیں شریعت ختم ہو جاتی کہیں کسی جگہ سے تو آپ دیکھو کہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کے ملک میں اور کہیں بہت سے عالم ممالک میں کچھ شرعی احکامات موجود ہیں، تو کبھی کبھار کبھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آ کے اس کو ختم کر دیتے ہیں، تو آپ دیکھو کہ بہت سے مسلمان خوش ہوتے ہیں، ہاں تو بہت اچھی بات ہے، یہ کون ضرورت ہے کس طرح کرنا، یا اگر کوئی حاکم اعلان کر دے کہ مجھے شریعت پر عمل کرنا ہے تو آپ دیکھو کہ بہت سے مسلمان کے خلاف اٹھیں گے، تو یہ کون سے اسلام ہے؟ یہ نفاق کی علامت ہے۔ اسی لیے انسان ایسی چیز نہ کرے جس کی وجہ سے منافق ہو جائے، بلکہ اسلام سے محبت کرو، مسلمانوں سے محبت کرو، اور اسلام کی تعلیمات سے محبت کرو، قرآن و سنت سے محبت کرو اور اسی کے مطابق عمل کرو، لیکن اس کے خلاف اٹھنا یا اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ کفر ہے، یہ نفاق اکبر ہے۔ دوسرے قسم کی نفاق اصغر ہے، یعنی یہ نفاق عملی ہے، یہ اعمال میں ہے، اور یہ حقیقت میں اگر کوئی کرتا ہے وہ کافر اور منافق بڑا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ مسلمان ہے، لیکن وہ اعمال منافقوں کے ہیں، اسی لیے اس سے بچنا چاہیے، ورنہ یہ مسلمان منافقوں کی طرح بن جائے گا، یا تو دھیرے دھیرے ان کی طرح مکمل بن جائے گا، یا تو یہ صفات پوری جمع ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگ کے ساتھ حشر کرے گا، اس لیے بچنا چاہیے۔ حدیث اگر دیکھا جائے بہت سارے اعمال
یعنی یہ بندہ مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر شک نہیں کرتا ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں مذاق اڑاتا ہے، کفر کے کام نہیں کرتا ہے، لیکن کیا فرق ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ وہ نفاق کے اعمال بھی کرتا ہے. اور حدیثوں میں اگر دیکھا جائے بہت زیادہ ہے، بہت سارے اعمال ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اس سے بچو، یہ منافقوں کی صفت ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے اور مصر رہتا ہے تو وہ منافق بن سکتا ہے. کیا ہے؟ جیسا کہ جھوٹ بولنا. آج مسلمان میں کون نہیں جھوٹ بولتا ہے؟ وہ نہیں بولتا، بہت کم لوگ ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے. مجبوری الگ بات ہے. آج کل ہم لوگ ہر معاملے کو مجبوری کر دی. ایک بندہ گاڑی چلا رہا ہے یا گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک دوست سے آنا چاہتا ہے یا کوئی کام سے اس سے ملنا چاہتا ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن یہی ہے کہ تھوڑا سا اس کو وقت دینا پڑے گا تو اس میں بھی جھوٹ بولتا ہے. آج کل جھوٹ ایک عام بات ہو گئی، ایک عام، جیسا کہ کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے اس کو تکلیف نہیں ہوتی، حالانکہ جھوٹ بولنا ایک کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی تھا کہ اگر ان کے گھر میں کوئی جھوٹ بولتا تھا تو اللہ کے رسول ان کے دل میں، ان کے اوپر بہت سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں اتنے مانوس اس سے نہیں ہوتے تھے، یہاں تک جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے توبہ کی ہے. اور اگر کوئی جھوٹ بولتا تو اللہ کے رسول اس سے صحیح ملتے تھے، لیکن وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ملتے جو سچے ہوتے ہیں، بلکہ احساس دلاتے کہ آپ جھوٹے انسان ہو. اور جب توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول اسی انداز سے ملتے تھے. تو اس لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آج کل ایک عام بات ہو گئی، اس سال بچوں کے ساتھ جھوٹ، مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ اقسام ہے. جھوٹ عمومی حرام ہے، لیکن کچھ اسباب سے کی وجہ سے کبیرہ ہو سکتا ہے. اگر کوئی جھوٹ بول کے کسی کا حق مارتا ہے تو بہت ہی کبیرہ گناہ کرتا ہے. اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے مذاق کے طور پر تو یہ کبیرہ گناہ ہے. اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے کسی کے، جیسا کہ جھوٹ اس طرح بولتا ہے کہ پورے جگہ منتشر ہو جاتی ہے بات، افواہیں پھیلتی ہیں ان کی جھوٹ کی وجہ سے، یہ بہت ہی بڑا کبیرہ گناہ ہے. اس لیے انسان کسی بھی قسم کی جھوٹ نہ بولے. بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں مذاق میں. جب کوئی کہتا ہے یار مذاق ہے، آپ کیوں سیریس ہو رہے ہو؟ غلط ہے. مذاق میں جھوٹ بولنا حرام ہے. اللہ کے رسول اسی طرح نمبر 2 اخلاف الوعد، وعدہ خلافی کرنا. اور آج یہ بھی مسلمانوں میں عام ہے. وعدہ کریں گے آؤں گا، کروں گا، آپ کو استقبال کروں گا، فون کروں گا. اگر انسان بھول جاتا تو معاف ہے، لیکن جان بوجھ کے اسی وقت انسان ارادہ کرتا کہ نہیں کروں گا تو یہ نفاق کی صفت ہے. تیسرا کیا ہے؟ الخیانہ، خیانت کرنا. آپ کو امانت دی جائے یا بات کی امانت ہے، یا آپ سے کوئی بات کہی جائے کہ کسی کو مت بتاؤ، انسان فاش کر دیتا ہے، یا آپ کو پیسہ یا رقم یا مال دیا جاتا ہے استعمال کر کے واپس کرو تو انسان غداری کا یہ خیانت کرتا ہے. یہ بھی منافقوں کی صفت ہے. اسی طرح الغدر، غداری کرنا. غداری کرنا مطلب یعنی آپ معاہدہ کرو کسی سے، اگریمنٹ کرو، پھر انسان اس کے بعد، یہ وعدہ خلافی کی طرح کچھ ہے لیکن فرق ہے. جیسا کہ کوئی کہتا ہے آپ سے کہ میں آپ کی گاڑی لوں گا، اگریمنٹ کر لیتا ہے، پیسہ دے دوں گا 2 دن بعد، اور جب 2 دن بعد آتا ہے تو وعدہ خلافی یا غداری کرتا ہے. عین وقت بھی نہیں آتا ہے، ہو سکتا ہے اگریمنٹ پورا نہیں کرتا ہے، یا آپ کا حق مار لیتا ہے تو یہ غداری ہے. انسان اپنے شادی کرتا ہے بیوی سے، اسی وقت عہد و پیمان کرتا ہے کہ میں نیک صالح بنوں گا، پھر اس کے ساتھ غداری کرتا ہے. تو غداری، کس تمام قسم کی غداری یہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ منافقوں کی صفت ہے. نمبر 5 الفجور فی الخصومہ. اور یہ حدیث میں یہ فجور فی الخصومہ یعنی انسان جب لڑائی کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، جھگڑا کرتا ہے تو فسق و فجور شروع کر دیتا ہے. یعنی آپ اصل یہی کہ انسان جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اتنا ہی ہے کہ انسان جتنا اس نے ظلم کیا آپ اس کا جواب دے سکتے ہو. آپ کو کوئی کہہ دے مثال کے طور پر تم پاگل ہو تو آپ بھی جواب دے سکتے تم پاگل ہو. لیکن انسان اور فحاشی کرے، آج کل یہی ہم لوگ کیا ہوتا ہے، انسان کسی سے ناراض ہوا، گاڑی سامنے آ گئی یا کوئی سامنے آ گئے، کوئی مار دے تو انسان فوراً شروع، ان کی عزت، ان کی گھر والوں کی عزت، ان کے ماں باپ، ان کے پورے خاندان کو لے لیتا ہے. یا فجور کرتا ہے کہ بدلہ ڈبل لیتا ہے. جیسا کہ اس کو جواب دے سکتا تھا زبان سے مختصر، لیکن اٹھا کے اس کو قتل کر دیتا ہے یا مار دیتا ہے کسی چیز سے، تو یہ فجور ہے. اس طرح کرنا بہت ہی کبیرہ گناہ ہے. کیا دلیل ہے ان 5 کو؟ ایک حدیث میں آتا اللہ کے رسول فرماتے آیت المنافق 3، منافق کے 3 نشانی ہیں.
اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کو امانت دی جاتی تو خیانت کرتا ہے. اور یہ حدیث بخاری مسلم میں ابو ہریرہ کا حدیث ہے. دوسرا حدیث جو مسلم میں عبداللہ بن عمرو بن العاص کا حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 4 صفات ہیں، اگر کسی کا اندر ہوتی ہے تو سمجھو وہ کیا ہے، وہ مکمل منافق بن جاتا ہے. کیا ہے؟ اللہ کی اؤتمن خان، جب اس کو امانت دی جاتی تو خیانت کرتا ہے، وہ پہلے حدیث میں بھی ذکر ہے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی حدیث میں ہے جو پہلی والی ہے. لیکن تیسرا اور چوتھی نہیں ہے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب عہد معاہدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب خصومت کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اختلاف کرتا ہے تو فسق و فجور شروع کر دیتا ہے. گالی آپ سنو، اب ہم لوگ بہت سے لوگ کی تعجب ہوتی ہے، اچھے ہوتے ہیں، نماز آتے ہیں، لیکن باہر جب دیکھ لیتا ہوں کبھی لڑائی کرنے کی تو انسان کان پکڑ کے بھاگتا ہے کہ بھئی کس طرح گالی دیتا ہے. یہ غلط ہے. غصے میں بھی انسان اپنے آپ پر قابو کرے. غصے کے مطلب نہیں کہ آپ دوسرے کا حق یا دوسروں کی عزت لوٹو، یہ حرام ہے، یہ منافقوں کی صفت ہے، یعنی اللہ کا خوف نہیں ہے. اسی طرح منافقوں کی صفت اللہ کا قرآن میں ذکر کیا گیا، التخلف عن الجماعہ، جماعت سے پیچھے رہنا. اور یہ مومنوں میں کتنا صفت ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم لوگ کے زمانے میں، یعنی اللہ کے رسول کے زمانے میں، جو پیچھے نماز سے ہٹ یعنی تاخیر سے آتا تھا، نہیں کہ جماعت سے پیچھے رہ جاتا ہے، جو تاخیر سے آتا تھا ہم لوگ اس کو منافق ہی کہتے تھے. آج کل اگر عبداللہ مسعود آتے تو کس کو مومن کہتے تھے؟ چند لوگ، اور باقی لوگ کیا ہے؟ تو یہ دلیل کیونکہ ایمان مضبوط نہیں ہے. یہ نماز پڑھتا ہے تو یہ غلط ہے. اور اللہ فرماتے وَإِذَا، اور اسی طرح نمبر 7 التکاسل عن الصلاۃ، نماز میں سستی کرنا، یا اٹھ کے اس کے لیے اٹھنے کے وقت انسان سستی کرے. اللہ کے رسول اور خطبے میں ذکر کیا گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، کہ کچھ لوگ پہلے سب سے تاخیر کرتے ہیں، یعنی جلدی نہیں آتے ہیں، اللہ ان لوگ کو تاخیر ضرور کریں گی. یعنی کس چیز سے اللہ کریں گے؟ یعنی ان لوگ کو کروائیں گے، یعنی رحمت سے یا برکت سے یا جنت داخل ہونے سے ان لوگ کو پیچھے کر دیں گے، داخل جلدی نہیں کرائیں گے، کیونکہ وہ لوگ صف اول اور پہلے صف کے اہتمام نہیں کرتے، تو غلط ہے. اور اللہ فرماتے منافقوں کے بارے میں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. دیکھو منافقوں کی کچھ صفات قرآن میں ہے کہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. جیسا کہ ایمان کہتے ہیں میں مومن ہوں، لیکن وہ دل میں ایمان سے نفرت کرتا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ. يُرَاعُونَ النَّاسَ، اور کیا ہے؟ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے جاتا ہوں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس نماز میں اللہ کو کم یاد کرتے ہیں. اسی لیے جو لوگ جلدی نماز پڑھتے ہیں، آپ دیکھو کہ جو ہم لوگ کا سپر فاسٹ نماز جو ہوتی ہے 1 منٹ میں آپ دیکھو کہ 3 رکعت پڑھ لیتا ہے. ہم لوگ کا بہت سے لوگ ہیں جلدی تراویح یا کوئی بھی نماز، تو یہ اللہ کو کم یاد کرتے ہیں نماز میں، تو یہ بھی منافقوں کی صفت ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اس لیے انسان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کو نماز میں عام حالات میں خوب یاد کرنا چاہیے. اسی طرح منافقوں کی صفات یہ ہے کہ جہاد سے نفرت کرنا اور جہاد کی تمنا کبھی نہ کرنا، یہ بھی منافق صفت ہے، منافقوں کی صفت ہے. یعنی جہاد ہو یا نہ ہو، کسی میدان اگر کہیں بھی جہاد کے یعنی آپ نہیں کر سکتے ہو، لیکن ایک دل میں محبت ہونی چاہیے اس عمل سے، اور انسان مکمل تیار رہے کہ جب بھی ضرورت پڑ جائے. مسلمان کے جو حاکم ہے اگر ہم کو بلائے اور ہم سے کہے کہ چلو لڑو تو اور میں مستطیع ہوں تو مجھے جانا ہے، بے خوشی سے جاؤں گا. لیکن انسان ڈرے اور تمنا نہ کرے جیسے منافق لوگ ہیں، یہ اللہ کے رسول فرماتے کہ اس طرح منافق ہوتا. حدیث میں آتا ہے من مات، کہ جو مرتا ہے ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من النفاق. مسلم کی روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ اس حالت میں مرتا ہے اور کبھی جہاد نہیں کیا یا کبھی جہاد کے بارے میں یعنی کرنے کے سوچتا بھی نہیں، تمنا بھی نہیں کرتا کہ میں صحیح طریقے سے کروں، تو وہ نفاق کی حالت میں مرتا ہے. اسی طرح منافق وہ بھی ہے جو دو رخی ہوتا ہے. دو رخ کون ہے؟ آج کل بھرے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ آئیں گے آپ کے پاس تو بہت میٹھی بات کریں گے، اور پیچھے جائیں گے تو آپ کے خلاف. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اور عورتوں میں زیادہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَتَجِدُ شَرَّ النَّاسِ، آپ دیکھو کہ سب سے بدتر انسان وہ ہے ذُو الوجہین، جو دو رخ والے ہوتا ہے. ان کے ساتھ کچھ بات کرتا ہے، دوسرے کے ساتھ کچھ اور بات کرتا ہے. بہت سے لوگ اس طرح دنیا میں. اچھے لوگ کے ساتھ بیٹھیں گے تو بہت ہی پرہیزگار
اور دیکھو بدماش لوگوں کے ساتھ تو بڑا بدماش، تو کون سے بھائی آپ کیا فائدہ ہے، دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ اس طرح غلط ہے، بلکہ انسان ہمیشہ اچھے رخ پہ رہنا چاہیے اور الٹا سیدھا انسان نہ کرے۔ یہ اعمال اور اس کے علاوہ اور کچھ ہے جو منافقوں کے اعمال ہیں۔ اگر کوئی بندہ دل میں مومن ہے، یعنی اسلام سے نفرت نہیں کرتا، نہ اللہ کے رسول کے احکام سے، نہ دین سے، لیکن یہ اعمال بیوقوفی میں کرتا ہے یا کم ایمان یعنی کم تقوی کی وجہ سے کرتا ہے، تو اس کو منافق نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہیں گے کہ وہ بندہ منافقوں کی صفات کر رہا ہے اور منافق اصغر ہے، اکبر نہیں ہے۔ منافق اصغر اور یہ مسئلہ ہے، اور دو مسئلہ باقی ختم ہو جائے گا یہ، اور اگلا ایک مسئلہ یہ کہ نفاق اکبر اور اصغر میں کیا فرق ہے، نفاق اکبر اور اصغر میں کیا فرق ہے، اور یہ وہی فرق ہے جو شرک اکبر اور شرک اصغر کے درمیان ہے، وہی فرق ہے جو کفر اکبر اور اصغر کے درمیان ہے۔ نفاق اکبر بتایا گیا کہ جو اسلام سے نفرت کرتا ہے، دل میں یعنی کچھ بات ہوتی ہے، ظاہر کچھ اور کرتا ہے، یہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ تو اس کو مسلمان سمجھیں گے، یعنی اگر کوئی مسلمان آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن اسلام جب موقع ملتا ہے تو کچھ کہہ دیتا ہے اور ہم لوگ نہیں سنتے، لیکن دوسرے لوگ بتاتے ہیں، تو کیا کہیں گے علماء؟ کہیں گے یہ ہم لوگ کے سامنے تو مسلمان ہے، لیکن وہ کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ کے سامنے ان کی حقیقت نہیں کھلی تو ہم لوگ اس کو مسلمان سمجھیں گے، لیکن اگر ان کی حقیقت کھل گئی، ان کی بو آ گئی، سارے لوگ سونگ نہیں ہے، سارے لوگ پتہ کر لیے کہ منافق ہے، اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، تو حاکم اس کو پکڑیں گے اور پھر اس کو قتل بھی کر سکتے جیسے کہ آئے گا۔ تو پہلے فرق یہ ہے کہ نفاق اکبر سے انسان خارج ہوتا ہے اسلام سے، اور اصغر سے جھوٹ بولنے سے، تکذیب کرنے سے یہ ایمان کمزور ہوتا ہے، لیکن انسان کافر نہیں ہوتا ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ نفاق اکبر مومن سے کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اور نفاق کا اثر ہو سکتا ہے مومن سے، یعنی نمازی اچھے انسان، حتیٰ کہ یعنی کوئی امام ہے، اس کا مطلب نہیں کہ معصوم، کبھی انسان غلطی کرتا ہے، انسان کچھ بات کہہ دیتے لیکن توبہ کرتا ہے، تو اسی لیے نفاق کا اثر کسی اچھے مومن سے، مسلمان سے ہو سکتا ہے، لیکن اکبر نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان ہو ہمیشہ مذاق اڑائے یا گالی دے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ وہ منافق اکبر ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اکبر انسان جو کرتا ہے کیا ہے، اگر اس سے ثابت ہوگی تو اس حاکم وقت اس سے توبہ کروائیں گے، قتل کر دیں گے، اور جو نفاق کا اثر ہے اس سے صحیح کہیں گے توبہ کر لو، لیکن قتل نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرق ہے نفاق اکبر، آپ دیکھو گے عموماً جو ہوتا ہے، جس کو قتل کیا جاتا ہے، اس کی جنازہ نہیں پڑھیں گے، نہ اس کو مسلمانوں کے ساتھ تدفین کریں گے، بلکہ کیا ہے وہ کافروں کے ساتھ رہے گے، بلکہ وہ کافروں کے ساتھ ان کو دفن کرنا ہے۔ اور نفاق کا اثر مسلمان ہے، عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کریں گے۔ دیکھیے عبداللہ بن ابی بن سلول کے جو ذکر آیا، یہ بندہ بہت ہی خبیث تھا، جب اس کے انتقال ہوا تو اس نے وصیت کی ہے، کیا وصیت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے قمیص دے دے اور مجھے دفن کر دے۔ صحابہ کرام اس وقت جب ان کی وفات ہو گئی تو کہ خاندان والے آ کے دفن کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتہ چلا تو اللہ کے رسول دوڑتے ہوئے ان کی قبر کے پاس گئے، اور اللہ کے رسول قبر کھدوائے، ان کو نکالا، قمیص اپنے پہنا کے اللہ کے رسول جنازے کی نماز پڑھی۔ حضرت عمر اللہ کے رسول کو پکڑ رہے تھے، اے اللہ کے رسول یہ تو کافر ہے، اے اللہ کے رسول یہ تو یہ کام کر رہا تھا، اس کے لیے کیوں جنازہ پڑھ رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے مجھے نہیں روکا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول ایک شفیق تھے کہ بیچارہ آدمی ہو سکتا ہے اللہ رحم کر دے، تو اللہ کے رسول پھر بھی پڑھے، لیکن اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ اللہ کے رسول آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریے نہ کریے، اگر آپ 70 بار تک کرو گے تو ان کے معاف نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق نہیں تھا کہ جو حرام کرے، تو اللہ کے رسول بعد میں نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بھی آیت نازل ہوئی ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ اللہ کے رسول اب جو منافق ہوتے ہیں آپ کبھی ان کی جنازے ان کی لیے نماز نہ پڑھو، نہ ان کے قبر کے پاس جاؤ، یہ لوگ تو کافر ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات قرآن سے تصدیق کرائی گئی، تو اللہ کے رسول غلط نہیں تھے، اللہ کے رسول جانتے تھے، لیکن ایک فرق یہ کہ اللہ کے رسول امید کرتے تھے کہ بیچارہ آدمی تھا، وہ ہم لوگ کے ساتھ تھے، تو ہو سکتا اللہ معاف کر دے، میں نماز پڑھ لوں گا، ہو سکتا اللہ معاف کر دے، میں تو جنازہ پڑھ لیتا ہوں، اپنے قمیص اللہ کے رسول مبارک دے دی۔
لیکن پھر بھی کہا گیا کہ وہ نجات نہیں پائے گا. تو یہ دلیل ہے کہ اگر کوئی بندہ کفر کی حالت میں رہتا ہے اور کوئی نبی اس کے لیے دعا کرتا ہے یا نماز جنازہ پڑھتا ہے تو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. اللہ خاطر نہیں رکھتے ہیں, اللہ سبحانہ کسی کے خاطر نہیں کریں گے اگر کوئی شرک کرتا ہے. لیکن شرک کے سم کم اگر کوئی عمل کرتا تو اللہ معاف کر دیتے, کسی کی سفارش قبول کریں گے. اللہ کے رسول قیامت کے دن مومنوں کے لیے سفارش کریں گے جو گنہگار ہیں, لیکن کافروں کے لیے اللہ کے رسول کبھی سفارش نہیں کریں گے. تو یہاں اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا, تو اس لیے کہا گیا کہ آپ اب اس کے بعد جنازہ مت پڑھو. تو اس لیے منافق اگر ہمیں پتا کہ کوئی مسلمان اسلام کی توہین کرتا ہے, گالی دیتا, مذاق اڑاتا ہے, تو پھر اگر ہمیں پتا ہے تو میں نہیں پڑھوں گا. آپ کو نہیں پڑھنا ہے. جن لوگ کو نہیں پتا ہے وہ لوگ پڑھیں, لیکن جن کو پتا ہے اور حقیقت کھل گئی ان کی تو اس کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے. اسی طرح یہ نفاق اکبر ظاہر اور باطن ہوتا ہے, یعنی دل میں بھی ہوتا ہے اور ظاہر بھی ہو جاتا ہے. ایسا کبھی منہ میں بات آ جاتی ہے. اور جو نفاق اصغر ہے وہ صرف کیا ہے, ظاہری ہے. دل میں, دل تو صاف ہے, دل میں ایمان ہے, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہمیشہ جیسا کہ بہت سے لوگ ساری برائیاں کریں گے اور کہتے ہیں الحمدللہ ایمان تو دل میں ہے. نہیں, زیادہ کرنے سے دل بھی اثر تو پہنچ جائے گا. اس لیے انسان جب بار بار وہی کام کرتا ہے, بار بار وہی بات وہی غلطی کرتا ہے, تو وہ بات کیا ہو جاتی ہے, دل میں بیٹھ جاتی ہے, اور جب دل میں آ گئی تو پھر انسان نفاق اکبر تک پہنچ گئے. اس لیے انسان جب غلطی کرتا ہے تو فوراً توبہ کرے اور آئندہ نہ کرے, ورنہ کرتے کرتے انسان وہاں تک پہنچ جائے گا اور منافق اکبر بن جائے گا. آخری مسئلہ ہے اور ختام کرتے ہیں کہ منافق اکبر کیا اس کی توبہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں. علماء میں بڑا اختلاف ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی منافق ہوتا ہے, جیسا کہ ہم نے مثال دی ہے, کوئی مسلمان ہے اور اسلام کے مذاق اڑاتا رہتا ہے, اللہ کے رسول کے مذاق اڑاتا ہے, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مذاق اڑاتا ہے, مومن ہے, مسلمان ہے, لیکن گالی دے دیتا ہے, اللہ کے رسول پر بھی مذاق اڑاتا ہے, تو یہ نفاق اکبر ہے. تو اگر اس کو پکڑا جائے, اگر وہ پہلے توبہ کرتا ہے اور نہیں پکڑا جاتا ہے تو معاف ہے. یہ کوئی مذاق اڑایا, کسی نے بتا دیا یار یہ تو غلطی ہے, یہ تو بہت بڑا جرم ہے, کہ استغفر اللہ مجھے نہیں پتا تھا تو میں ہنس کے کہہ دیا, توبہ کرتا تو معاف ہے. لیکن اگر توبہ کرنے سے پہلے پکڑا جاتا ہے تو کچھ علماء کہتے نہیں, اس کے لیے توبہ نہیں کرائیں گے. وہ توبہ کر لے لیکن ہر حال میں اس کو قتل کریں گے, کیونکہ وہ دھوکے باز آدمی ہے, جھوٹا آدمی ہے. ہو سکتا ہے سامنے بھی توبہ کر لے, رو دے, لیکن وہ جو جھوٹا ہے دل میں, اس لیے اس پر اس کی بات پر کیا یقین ہے, تو اس لیے قتل کر دو. اگر سچا ہے تو اللہ معاف کریں گے, اور اگر جھوٹا ہے تو اس کو جو قتل کی مستحق ہے. لیکن صحیح یہ ہے کہ اگر پکڑا جاتا ہے اور صحیح طریقے سے توبہ کرتا ہے اور توبے کے نشانات بھی ظاہر ہے تو پھر انشاءاللہ توبہ قبول ہے. یعنی جیسا کہ کوئی منافق ہے یا کوئی مسلمان ہے جو اسلام کے خلاف باتیں اٹھاتا ہے, جیل میں مسلمان لوگ اس کو پکڑ لیے, سزا دینا چاہتے ہیں, اور تو کہتا ہے یار مجھے پتا نہیں تھا, لوگ سمجھانے لگے تو توبہ کرنے لگا, اور ظاہری پتہ چل رہا کہ وہ صحیح توبہ کر رہا ہے, وہ سمجھ میں باتیں آنے لگی, تو پھر اس کو نہیں قتل کریں گے, بلکہ کیا ہے اس کے توبہ انشاءاللہ قبول کریں گے. اور اگر اس کے بعد کرتا ہے تو پھر حاکم المسلمین جو خلیفہ یا حاکم ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں یہ معاملہ ہے, وہ اس کو قتل کر سکتا ہے. یہ نفاق کے متعلق اہم مسائل تھے. اسی لیے ہم کو خلاصہ یہ ہوا کہ نفاق اکبر سے بچنا ہر حال میں ضروری ہے, ورنہ انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. نفاق اصغر سے بھی بچنا ہے, کیونکہ دھیرے دھیرے انسان جب گناہیں کرتا رہتا ہے تو مانوس جب ہو جائے گا, اس کے دل اس پر بیٹھ جائے گا, تو پھر انسان وہی کام کو اچھا سمجھے گا اور نفاق اکبر تک پہنچ جائے گا. تو یہ تینوں اہم باتیں ہیں جو اسلام ایمان کے خلاف ہے. کیا ہے؟ شرک ہے اور کفر اور نفاق ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ردت کے بارے میں بات کریں گے کہ مرتد کس کو کہتے ہیں, اور ردت کی نشانات, ردت کے انواع کیا ہے, اور کس طرح کسی پر ثابت کرے کہ وہ مرتد ہے. اور اسی طرح ایک مسئلہ ہے انشاءاللہ ہو سکتا ہے ساتھ میں کہیں الگ الگ تکفیر کے مسئلہ, کسی کو کافر کہنا بنا کوئی دلیل کے یا اسلام سے خارج کرنا, اس کا کیا جرم ہے اور یہ اس کے کیا یعنی کس طرح بچنا چاہیے, یہ انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگ کو ہمیشہ ایمان کی حالت میں رکھے اور شرک و خرافات اور بدعات اور نفاق سے ہم لوگ کو سب کو بچائے. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.